هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف صغیر کا بیان. یہاں سے صاحب کتاب صرف صغیر کے بیان کو شروع کر رہے ہیں. صرف کے معنی عربی زبان میں گردان کے آتے ہیں، اور گردان اسم یا فعل کے کسی صیغے کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنے کو کہا جاتا ہے. اس کا دوسرا نام تصریف بھی ہے. پھر صرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صرف صغیر اور دوسرا ہے صرف کبیر. صرف صغیر کسی کلمے کو اس کے بعض صیغوں کی طرف پھیرنا، اسے صرف صغیر کہا جاتا ہے. اور صرف کبیر کسی کلمے کو اس کے تمام صیغوں کی طرف پھیرنا، اسے صرف کبیر کہا جاتا ہے. تو مثال کے طور پر لفظ ضربہ ہے. ضربہ یہ ایک فعل ہے. اگر ہم اس کے گردان کرتے ہیں، یعنی اس ضربہ کو اس کے تمام صیغوں کی طرف پھیرتے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں اس ضربہ کی گردان کرتے ہیں، تو اسے صرف کبیر کہا جائے گا. جیسے ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، اس کے جو 14 صیغے ہیں، ہم ضربہ کو اس کے ان تمام 14 صیغوں کی طرف پھیریں گے، ضربہ سے ان کے تمام گردان کریں گے، تو اسے صرف کبیر کہا جاتا ہے. اور اگر اسی ضربہ سے جتنے بھی افعال ہیں اور اسماء مشتقہ ہیں، اس میں سے کچھ صیغوں کو لے کر ہم ایک گردان بنائیں گے، تو اسے صرف صغیر کہا جاتا ہے. یہاں صاحب کتاب صرف صغیر کے بیان کو شروع کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جس قدر افعال اور اسماء مشتقہ بیان ہو چکے ہیں، صرفیوں نے ان کے مشق کے واسطے قاعدے مقرر کیے ہیں. یعنی جتنے بھی افعال اور اسماء مشتقہ ہیں، اگر آدمی چاہے کہ ان سب کو ایک ساتھ یاد کرے تو یاد کرنا مشکل ہوگا، اس کے لیے وقت بھی بہت درکار ہوگا، اور ایک بار پڑھنا اسے مشکل ہوگا. اور ان سب کا ایک ابتدائی صیغہ لے کر مسلسل گردان کراتے ہیں. یعنی ان میں سے جتنے افعال ہیں اور اسماء مشتقہ ہیں، اس میں سے کسی میں سے ایک، کسی میں سے دو صیغوں کے لے کر ایک گردن تیار کیا گیا ہے، ایک تصریف بنائی گئی ہے، تاکہ اس کو ایک مجلس کے اندر تھوڑے وقفے کے اندر پڑھنا آسان ہو. اس گردان کو صرف صغیر سے نامزد کرتے ہیں. اس کا طریق یہ ہے. اب اس میں انہوں نے نمونہ دیا ہے کیسے بنایا جاتا ہے. تو ضربہ یضرب ضربن فہو ضارب. تو ضربہ فعل ماضی ہے، یضرب فعل مضارع ہے، ضربن مصدر ہے، ضارب اس میں فاعل ہے. اور ضربہ یہ فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول. ضربہ فعل ماضی معروف، اور ضربہ فعل ماضی مجہول. اسی طرح ضرب فعل مضارع مجہول. تو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب. الامر منه یضرب لتضرب یضرب لیضرب، والنهی عنه لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب. الظرف منه مضرب، والآلة منه مضرب مضربة مضراب، وأفعل التفضيل منه أضرب، والمؤنث منه ضربا. یہاں یہ کہ صاحب کتاب الصرف نے نمونہ لکھا ہے. مگر آپ جب میزان پڑھیں گے تو اس میں منشعب کے اندر جو صرف صغیر کی گردان کی گئی ہے، اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے. یہاں یہ بات پوری ہو گئی. اب یہاں سے ابنیہ کی بات شروع کر رہے ہیں. ابنیہ یہ بناون کی جمع ہے، اور بناون کے معنی آتے ہیں ڈھانچہ. جب بھی کوئی چیز تیار کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں
اگر مکان کو بنانا ہے تو مکان سے پہلے اس کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے. جیسے ہمیں ایک روم بنانا ہے، اس کے لیے 4 پیلر بنائے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس پر ڈھلائی کر کے اس کا چھت تیار کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے دیواریں اٹھائی جاتی ہیں. تو دیوار وغیرہ پلستر وغیرہ بعد میں کیا جاتا ہے، پہلے اس کے ڈھانچہ کو تیار کیا جاتا ہے. اگر ایک روم بنانا ہے تو اس کے لیے 4 پیلر چاہیں گے، اگر 2 روم بنانا ہے تو اس کے لیے 8 پیلر چاہیں گے. اسی طرح اسم یا فعل اس کو بنانے میں وہ الفاظ سے بنتے ہیں، لفظ ہی جوڑ کے بنایا جاتا ہے نا، حرف کو جوڑ کے بنایا جاتا ہے نا. تو اسم ہو یا فعل ہو، کوئی اسم 3 سے بنتا ہے، 3 حرف سے بنتا ہے، کوئی 4 حرف سے بنتا ہے، کوئی 5 حرف سے بنتا ہے. تو یہاں جو اسم کے ڈھانچہ بنیاد ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اسم ہو یا فعل ہو. اسم کی اصل بنائیں 3 ہیں. ثلاثی یعنی اسم کی اصل بنائیں 3 ہے. کیا مطلب اسم جو ہے بنتا ہے تو کم سے کم جو ہے اس میں 3 حرف ہوں گے. رباعی 4 حرفی یعنی 4 حرف بھی ہو سکتا ہے. خماسی 5 حرفی یعنی کوئی اسم ہوگا اس میں 5 حرف ہوں گے. اور فعل کی صرف 2، ثلاثی اور رباعی، یعنی کوئی فعل ہوگا تو اس کو بنانے میں کم سے کم 3 حرف لگیں گے، اور 4 حرف بھی لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اسم جو ہے 3 سے 5 تک بن سکتا ہے، 5 حرف سے بن سکتا ہے، اور فعل جو ہے یہ 3 سے 4 حرف میں بنتا ہے. پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. مجرد جس کے تمام حروف اصلی ہوں، اور مزید فی جس میں حرف زائد بھی ہوں. اب اس کو سمجھیے، مجرد کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے تمام حروف اصلی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حاشیہ نمبر 1 میں ہے، جو حروف کلمے کے تمام تغیرات میں قائم رہتے ہیں وہ حروف اصلی ہیں، ورنہ زائد. مثلا ضرب، یضرب، اضرب، ضارب، مضروب کے دیکھو ان میں زواد را با موجود ہے، اس لیے تینوں اصلی ہیں، اور باقی حروف جیسے یا، الف، واو وہ زائد ہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. تو فعل ہو یا اسم ہو، اس کے اندر تغیرات ہوتے رہتے ہیں، تبدیلی ہوتی ہے. جیسے ماضی ہے، ماضی سے مضارع بنانا ہے، امر بنانا ہے، نہیں بنانا ہے، تو اس کے اندر تغیر کر کے بنایا جاتا ہے. اب اگر جو ہے تغیرات میں جو اصلی لفظ ہو وہ باقی رہتا ہے تو اسے جو ہے کہا جائے گا مجرد، جس کے تمام حروف اصلی ہوں. مزید پھر جس میں حرف زائد بھی ہوں. بس حرف اصلی اور زائد کے لحاظ سے اسم کی 6 قسمیں اور فعل کی 4 قسمیں ہوئی. ان کی تفصیل یہ ہے. اسم کی قسمیں. نمبر 1 ثلاثی مجرد، جیسے زمانن. تو دیکھیے ثلاثی اس لیے کہ اس میں 3 حرف ہیں، زا، میم، نون. اور مجرد اس لیے ہے کہ جب اس کے اندر تغیر کیا جاتا ہے تو اس میں یہ تینوں کے تینوں حروف باقی رہتے ہیں. زواد، میم، نون، زواد، میم، نون، اس میں جو ہے تغیر کا اس میں سے کوئی حرف گرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا ہے. نمبر 2 ثلاثی مزید فی، جیسے زمان، وقت. الف زائد ہے اس کا اصل جو مادہ ہے زا، میم، نون. ٹھیک ہے، اور اس میں جو الف ہے زمان میں، میم کے بعد جو الف ہے یہ زائد ہے، اس لیے مزید فی ہے. نمبر 3 رباعی مجرد، جیسے ثعلب، اس کے معنی لومڑی کہتے ہیں. نمبر 4 رباعی مزید فی، جیسے قندیل، لالٹین، اس میں یا زائد ہے. نمبر 5 خماسی مجرد، جیسے سفرجل، بہی ایک پھل ہوتا ہے جو امرود کی طرح ہوتا ہے. نمبر 6 خماسی مزید فی، جیسے عذرفوتن، بامنی، واو زائد اس کے اندر. فعل کی قسمیں. نمبر 1 ثلاثی مجرد، جیسے خرجہ، وہ نکلا. نمبر 2 ثلاثی مزید فی، جیسے اخرجہ، اسے نکالا، الف زائد ہے. نمبر 3 رباعی مجرد، جیسے دحرجہ، اس نے لڑکایا. نمبر 4 رباعی مزید فی، جیسے تدحرجہ، وہ لڑکا، تا زائد ہے. فائدہ: مصادر اور اسماء مشترکہ اگرچہ اسم سے ہیں مگر ان کو فعل کے ساتھ اشتقاق کا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے ان سے خماسی کی بنائیں نہیں آتی ہیں. دیکھیے دفع دخل مقدر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ دیکھیے آپ نے تو بتا دیا کہ اسم جو ہے، اسم کی اصل بنائیں 3 ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی. فعل کی اصل بنا 2 ہیں، رباعی، ثلاثی اور رباعی. لیکن آپ نے اسماء مشتقہ کے بارے میں نہیں بتایا.
اسم کے بارے میں تو بتا دیا، مگر اسماء مشتقہ جیسے اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ وغیرہ، تو ان کی اصل بنا کیا ہے؟ صرف ثلاثی رباعی ہے یا ثلاثی رباعی خماسی سب ہے؟ تو اس کا جواب دیا انہوں نے کہ دیکھیے جو مصادر و اسماء مشتقہ ہیں اگرچہ اسم سے ہیں، بظاہر اسم ہے، مگر ان کو فعل کے ساتھ اشتقاق کا ایک خاص تعلق ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں تو اسم ہے لیکن یہ فعل سے زیادہ اشبہ ہے، فعل سے زیادہ مشابہ ہے، اس لیے ان سے خماسی کی بنائیں نہیں آتی ہیں، یعنی جو ہے مصادر اسماء مشتقہ کے اندر بھی صرف ثلاثی اور رباعی دو بنائیں ہوں گے۔ وزن کی بحث، تتبع زبان سے بات معلوم ہوئی کہ کوئی اسم یا فعل 3 حرف سے کم نہیں ہوتا۔ تتبع کے معنی آتے ہیں تلاش، یعنی ہم نے جب عربی زبان کو کھنگالا اور اس کے جو اصل بنیادیں ہیں، اصل بنیادیں اور اصلی سرچشمہ ہیں، جو بنیادی کتابیں ہیں، ان کو ہم نے غور سے پڑھا تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی اسم ہو یا کوئی فعل ہو، اس کو بننے کے لیے کم سے کم 3 حرف ہونا ضروری ہے، اور نہ کوئی اسم 7 حرف سے اور نہ کوئی فعل 6 حرف سے زیادہ آتا ہے۔ تو اصل بنائیں تو وہی ہیں جو ہم نے بتا دیا، اسم جو ہے 3 4 5 اور فعل جو ہے 3 اور 4 یہ ہوتا ہے، مگر زیادہ سے زیادہ کوئی اسم ہوگا تو اس میں 7 حرف ہوں گے، کہیں جو ہے ایک آدھ دو کسی قبیلے نے، کسی عربی قبیلے نے استعمال کر لیا ہو، اور اسی طرح ایک آدھ قبیلہ کوئی ہوگا جس نے کوئی فعل استعمال کیا ہو جس کے اندر 6 حرف ہوں، مگر اس سے زیادہ ہمیں جو ہے کوئی نہیں ملا کہ کوئی اسم جو ہے 7 حرف 8 حرف والا ہو، کوئی فعل 7 حرف والا ہو، ایسا ہمیں نہیں ملا عربی زبان کے اندر۔ اسم کے اصلی حرف 5 تک اور فعل کے 4 تک ہوں گے۔ صرفیوں نے ان کلمات کے اصلی اور زائد کی شناخت کے واسطے قاعدہ وزن ایجاد کیا ہے، اور وہ فا عین لام ہے۔ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے ہر کسی بھی چیز کو نا ناپنے اور تولنے کا اندازہ ہوتا ہے، اندازہ کرنے کے لیے ایک میزان ہوتا ہے، ایک ترازو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تبھی تو معلوم ہوگا جب پہلے زمانے کے اندر جب جو ہے کچھ نہیں تھا تو لوگوں کو سامان فروخت کرنے کے اندر بہت دقتیں ہوتی تھی، تو اس کے لیے کیا کیا لوگوں نے جو ہے ترازو کا ایجاد کیا، اس کے 2 پلڑے بنائے، ایک پلڑے کے اندر باٹ کو رکھا جاتا تھا اور پھر جو ہے اس پر چیز کو وزن کیا جاتا تھا تاکہ جو ہے برابری ہو۔ اسی طرح صرفیوں نے، اہل زبان نے کلمات کو کہ اس کے اندر کون کلمات اصلی ہیں کون کلمات زائد ہے، اس کو پہچاننے کے لیے ایک ترازو بنایا ہے، اور وہ ترازو ہے فا عین لام۔ فا عین لام کو اس کی میزان قرار دیا، جس طرح چیزوں کی کمی بیشی اور برابری کا حال ترازو یعنی میزان سے ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح کلمات کے حرفوں کو فا عین لام کے ساتھ مقابل کرنے سے ان کی اصلیت و زیادت منکشف ہو جاتی ہے۔ میزان کو وزن بھی کہتے ہیں، اور جس کلمے کے حرفوں کا وزن سے مقابلہ کیا جائے اس کو موزون بھی۔ اس وزن کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 فا عین لام، فعلن یعنی فا عین لام، یہ وزن ثلاثی مجرد کا ہے۔ نمبر 2 فعلن یعنی فا عین لام لام، یہ وزن رباعی مجرد کا ہے۔ نمبر 3 فعلن یعنی فا عین لام لام لام، فعلن یہ وزن خماسی مجرد کا ہے۔ ان اوزان کے ذریعے کلمے کا ثلاثی، رباعی یا خماسی اور مجرد یا مزید فی ہونا اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ موزون سفجلن کے، دیکھیے یہ سفجلن موزون ہے، یعنی کہہ لیجیے کہ یہ ایک طرف ہم نے 1 کلو مثال کے طور پر رکھا، 1 کلو کا باٹ رکھا، اور دوسری طرف جو ہے ہم نے 1 کلو مثال کے طور پر آلو رکھا، تو سفر جلن جو ہے یہ موزون ہے، جس طرح آلو یہ موزون ہے۔ اور فعلن یہ ہے باٹ، یہ ہے ترازو، یعنی باٹ جیسے 1 کلو کا باٹ ہے اسی طرح باٹ ہے۔ سفر جلن کے حرفوں کا مقابلہ وزن فعلن کے حرفوں سے ترتیب وار کیا جائے۔ اب جب ہم نے جو ہے فعلن کو لکھا اور اس پر سفر جلن کو وزن کیا، اور حرکات و سکنات کے موافق ہونے کا لحاظ رکھا جائے،
تو یہ برابر پورا برابر اترے گا، فعلن پر سفعلن پورا برابر اترے گا۔ فائدہ، حرف اصلی کو فاعل لام سے تعبیر کریں گے اور جو زیادتی ہو اس کو وزن میں بعینہ لائیں، پس جو حرف فاعل لام کے مقابل ہوں وہ اصلی ہوں گے اور جو اس کے سوا ہوں وہ زائد ہوں۔ پس دیکھو، اب دیکھیں انہوں نے خود تقابل کر کے ہے، زامانن یہ بروزن فعلن ہے، ثعلب یہ بروزن فعلن ہے، سفعلن بروزن فعلن ہے۔ یہ سب مجرد کہلائیں گے کیونکہ موزون میں سب حرف اصلی ہیں۔ تو ہم نے فعلن، فعلن، فعلن اور فعلن پر جب ان سب کو زمن، ثعلب، سفعلن وزن کیا تو بالکل برابر برابر اترے حرکات سکنات میں بھی، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مجرد ہے، ان کے سب جو ہے کلمات سب حروف اصلی ہیں۔ اس کے بعد ہے زمان بروزن فعال، قندیل بروزن فعلیل، اس کے بعد عذر، عذرفوت بروزن فعللول، تو اس کے اندر زمان کے اندر الف زائد ہے، قندیل کے اندر یا زائد ہے اور عذرفوت کے اندر واو زائد ہے۔ تو یہ سب مزید فی کہلائیں گے کیونکہ موجود میں حرف زائد بھی ہے۔